ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، الذین جن لوگوں نے، ان الذین بے شک جن لوگوں نے، کفروا کفر اختیار کیا، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں بچا پائیں گے، ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے ہاں، شیئا ذرہ بر، کچھ بھی ذرہ بر۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے، ہرگز نہیں بچا پائیں گے ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور وہی، ہم وقود النار وقود ایندھن، النار آگ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہ آگ کا ایندھن ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، پھر قرآن کریم کی آیات محکمات و متشابہات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے محکم آیات نازل فرمائی ہیں، اور کچھ متشابہات بھی ہیں کہ جن سے الجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کیا ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آج کی آیات میں، بلکہ یہ آیات چلیں گی کچھ آگے بھی، جو لوگ اللہ کی کتاب، اللہ کے دین، اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے نبی رسول، ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کا دنیاوی انجام کیا ہونا ہے، ان کا اخروی انجام کیا ہونا ہے، اور پھر کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر لوگ اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے سبق میں یا آنے والے سبق میں بھی بیان کی جائیں گی۔ تو ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، تو پہلی بات تو وہ یہ سن لیں کہ ظاہری اعتبار سے وہ جتنے مرضی صاحب حیثیت ہوں، صاحب اختیار ہوں، صاحب وسائل ہوں، صاحب اولاد ہوں، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ایک راستہ چنا ہے، اللہ کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار۔ تو ان کا مال و دولت ہو، ان کے وسائل ہوں، ان کے عہدے یا منصب ہوں، ان کی اولادیں ہوں، اس راستے میں ان کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ سے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ ہم وقود النار، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دیکھیں اس کو، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے یا ہرگز نہیں بچا پائیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے مقابلے میں، شیئا ذرہ بھر، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ، ہم وقود النار آگ کا یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کَدَأْبِ کا جیسا کہ، دا انجام، کَدَأْبِ جیسا انجام ہوا، آل فرعون فرعونیوں کا،
کدأب آل فرعون، جیسا انجام فرعونیوں کا ہوا، یعنی ان کا بھی ویسا ہی ہوگا۔ والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو فرعونیوں سے بھی پہلے تھے، جیسا انجام فرعونیوں کا ہوا اور فرعونیوں سے جو پہلے تھے جو لوگ، ان کا جیسا انجام ہوا ویسا ہی انجام ان کا ہونا ہے۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فأخذ، پھر پکڑ لیا، ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ نے، فأخذهم اللہ، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شدید، سخت، العقاب، پکڑنے والے ہیں، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ فرمانے والے ہیں۔ اب حالت دونوں کی ایک ہے، جرم دونوں کا ایک ہے، تو پھر انجام بھی دونوں کا ایک ہوگا۔ فرعونیوں کا جرم کیا تھا؟ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، معجزات کا انکار۔ ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، اللہ کی کتابوں کا انکار۔ تو پھر جو جس طرح تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنے گی۔ کدأب آل فرعون، جیسا انجام فرعونیوں کا ہوا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا ہوا جو ان فرعونیوں سے بھی پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بدعمالیوں کی بنا پر پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ پاک بہت سخت پکڑ فرمانے والے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، للذین، لی، کے لیے، الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر اختیار کیا۔ قل للذین کفروا، اے نبی علیہ السلام آپ ان کفار سے فرمائیے، ستغلبون، بہت جلد تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ ستغلبون، بہت جلد تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ وتحشرون، اور جمع کیے جاؤ گے پھر، الی جہنم، جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس، اور وہ بہت ہی برا، المہاد، ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ان کے دنیاوی اور اخروی دونوں انجام کا تذکرہ ہے۔ ستغلبون، دنیا میں تم شکست فاش سے دوچار ہوگے، مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں تحشرون الی جہنم، جمع کر کے جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، ہو سکتا کوئی کہے ایسے ہی بس باتیں ہیں، پہلے بھی بڑے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، دعوے کرتے تھے، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت پھر اس کی ایک مثال بھی بیان فرما رہے ہیں کہ خالی دعویٰ نہیں ہے، تمہارے سامنے اس کی مثال بیان کرتے ہیں ہم۔ وہ کیا؟ قد، یقیناً، کانا، ہے، لکم، تمہارے لیے، آیہ، بڑی نشانی، عبرت کی نشانی، فی فئتین، فئتین، دو فوجیں، دو فوجوں میں، قد کان لکم آیہ، تمہارے لیے نشانی موجود ہے، سبق موجود ہے، عبرت موجود ہے، فی فئتین، ان دو فوجوں میں، التقطا، جو آمنے سامنے ہوئی، التقطا، جو آمنے سامنے ہوئی، فئتن، ایک جماعت، ایک فوج، تقاتل، لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ایک فوج وہ تھی جو راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى، اور دوسری کافرہ، کافروں کی فوج تھی۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ آیات جو پچھلی آیات ہیں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئیں،
اور اللہ تعالیٰ کفار سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو شکست اور تمہاری مغلوبیت اور تمہارے خاتمے کی ابتدا ہو گئی ہے، تم ذلیل ہوگے دنیا میں اور آخرت میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اچھا، دنیا میں کیسے مغلوب ہوگے؟ تم ایک مثال بتاتے ہیں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ان دو فوجوں میں، التقطا، جو آمنے سامنے ہوئی، جن کی مٹ بھیڑ ہوئی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک فوج وہ تھی جو راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى کافرہ، اور جو دوسری تھی وہ کافر تھی۔ یرونا، وہ دیکھ رہے تھے، ہم، ان کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، یرونہم مثلیہم، اور وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ رأی العین، کھلی آنکھوں سے۔ اچھا، یہ جو اس کی تفصیل ہم 10ویں پارے میں، سورہ الانفال میں 10ویں پارے میں پہلے رکوع میں پڑھیں گے، اور وہ یہ تھا کہ مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کو کافروں کا لشکر بہت بڑا نظر آتا تھا، اور کافر مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کافروں کو مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا نظر آتا تھا۔ کافروں کو مسلمانوں کا لشکر نظر آتا تھا بڑا تو وہ خوفزدہ سے ہوتے تھے، اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر، اور مسلمانوں کو کافروں کا لشکر بڑا نظر آتا تھا تو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھتا تھا کہ اللہ کی مدد آج ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ دو فوجوں میں سے ایک کے بارے میں تم سے وعدہ کر چکا تھا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ اس فوج پر اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو مسلمانوں کو تو اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت مل چکی تھی، تو مسلمان جب ان کو دیکھتے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو مسلمان خوش ہوتے تھے، اللہ کی ذات پر ان کا یقین بڑھتا تھا کہ آج اللہ ہمیں اتنی بڑی فوج پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اور کافر جب مسلمانوں کو بڑی تعداد میں دیکھتے تھے تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ اتنا بڑا لشکر ہے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا سمجھ رہی تھی، رأی العین، کھلی آنکھوں سے۔ واللہ، اور اللہ، یؤید، مضبوط فرماتے ہیں، تقویت نصیب فرماتے ہیں، بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ واللہ یؤید، اللہ مضبوط فرماتے ہیں، بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لعبرہ، بڑی عبرت تھی، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت تھی۔ اور حقیقت حال یہ تھی، کفار کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 1000 سے بھی کچھ زائد ہی تھی، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 350 سے بھی کم تھا، یعنی 313، یعنی مسلمان ان کے تیسرے حصے سے بھی کم تھے۔ 333 ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ کم سے کم تیسرا حصہ تو تھے، لیکن 313 یعنی ان کے تیسرے حصے سے بھی کم تھے، اور کفار مسلمانوں سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، یہ تھی تعداد۔ اور اسلحے اور وسائل کا یہ عالم تھا کہ کفار کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑا، اور اسی طرح اور اسلحہ تھا بے شمار۔ مسلمانوں کے پاس کل جو اونٹ تھے وہ 100 تھے، اور گھوڑے مسلمانوں کے پاس تقریباً 6 تھے، اور تلواریں غالباً 8 کے قریب مسلمانوں کے پاس ہوں گی۔ یہ بہت حیران کن ترین بات ہے، 8 تلواریں، اور 8 تلواروں سے آپ 1000 مسلح سینکڑوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ ویسے ذلیل کی جمع ہے، لیکن عربی میں ذلیل کا معنی ہوتا ہے بے سر و سامان، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ۔ اذلہ، تم بے سر و سامان تھے، تم خالی ہاتھ تھے، اور یہ خالی ہاتھ ہی ہے،
اس کو خالی ہاتھ ہونا ہی کہتے ہیں کہ 313 کے پاس میکسیمم 8 تلواریں، تو خالی ہاتھ تھے، لیکن واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی مدد سے مضبوط کر دیتے ہیں، اس کو تقویت دیتے ہیں۔ اور اس میں دیکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت تھی، اس میں دیکھنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسی طرح شکست کھاؤ گے، دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اگر تم کفر پر رہے، اور آخرت میں تو جہنم ہے تمہارے لیے۔ یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لو، ابھی تم بدر سے تازہ مار کھا کے آئے ہو، اور بڑی بری مار کھا کے آئے ہو۔ قد کان لکم آیا، تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، فی فئتین، ان دو فوجوں میں، التقطا، جو آمنے سامنے ہوئی، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک فوج وہ راہ خدا میں جنگ کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، اخرى کافرہ، اور دوسری جو فوج تھی وہ کافر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا سمجھ رہے تھے اور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتے ہیں مضبوط فرما دیتے ہیں، تقویت نصیب فرماتے، قوت بخشتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرہ، یقیناً کہ اس کے اندر بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ بس یہاں تک۔